اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ سے کتاب مبادئ العربیہ کے ہم آج دوسرے حصے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ رب العزت کا ایک عطا ہے، ایک لطف ہے، ایک توفیق ہے کہ جو کہ ہمیں اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے لاریب کتاب میں جو فرامین، جو ارشادات، جو خداوند عالم کے حسن و زیبا اور حسین کلمات پر مشتمل کتاب ہے، اس سے قرآن مجید جو کہ راہ ہدایت کے ہدایت چاہنے والوں کو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ اس کتاب کو ہمارے جو درس کا جو سلسلہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ کتاب میں جتنے بھی فرامین ہیں، کلمات ہیں، ان کی پہچان ہو سکے اور لغت عربیہ سے ہم مانوس ہو سکے، تاکہ ہم فرامین معصومین اور اہل بیت علیہم السلام کے فرمودات سے ہم اپنے عملی زندگی میں اس کو ڈالنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے اور ان کے کلمات پر غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں یہ چند دروس کو ہمیں سننا پڑتے ہیں اور ہمیں اس کو سیکھنا پڑتے ہیں، تاکہ یہ سلسلہ جا کے ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو جس حساب سے یہ لوگ فرامین، ان کے فرامین کے مطابق ہم عمل پیرا ہو سکے تو مقصود من اللہ حاصل ہوگا۔ اللہ کا جو مقصد ہوتا ہے ہماری زندگی کی کامیابی اور فلاح و بہبودی کے لیے، وہ اللہ ہمیں ان چیزوں کو ہمارے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمیں ان سے جب یہ چیزیں ہم درک کرتے ہیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں، فرامین معصومین ہو، چاہے آیات الہی ہو، روایت معصومین ہو، یہ انسان کی کامیابی کے لیے ہمیں فی الدنیا والآخرہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی کا ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا آج ہم اس کتاب مبادئ العربیہ کے صرفی جو حصہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ حصہ دوم ہے، نحوی حصہ، جس کو ہم کہا جاتا ہے نحو ہے۔ حصہ نحو میں کیا کہیں گے دیکھتے ہیں۔ مبادئ العربیہ والے یہ کہتا ہے مصنف صاحب علامہ رشید شستری صاحب شرطونی صاحب نے جو اس حصے میں ہمیں جو چیزیں وہ فرمانا چاہتے ہیں اس طرح سے ہے۔ نحو میں چند سوالات وہ ابتدائی طور پہ قائم کرتے ہیں۔ نمبر 1، گفتگو ہمارے جب چلتی ہے، ہم زبان سے جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ پر کیا اکتفا کی جا سکتی ہے؟ ہم اپنے زبان سے جب بھی کوئی جنبش کرے، ایک لفظ پر، عربی لحاظ سے وہ بول رہے ہیں کہ ایک لفظ سے کیا وہ جملہ اسی ایک لفظ پر اکتفا کیا جا سکتے ہیں؟ ایک یہ بات۔ دوسری بات، اور وہ جملے، مفید جملے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مفید جملے کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 3، کلام کن چیزوں سے بنتا ہے؟ کلام خود ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو کیا ہے، مرکب ہو جاتا ہے، کلام بن جاتے، تو یہ کن چیزوں سے مل کے بن جاتا ہے؟ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال، کیا ہر کلام کا اسم، فعل اور حرف سے مرکب ہونا ضروری ہے؟ یہ 4 سوال ابتدائی طور پہ اس حصے میں بیان کرنا چاہتے ہیں آج کے سبق میں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اس میں ہم آتے ہیں، فرمایا کہ ہم گفتگو جب کرتے ہیں تو ایک لفظ پر کیا اکتفا کی جا سکتی ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں جو معانی ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کسی بھی لفظ کے ہم معنی اگر سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ روایت ہو، آیات ہو، اس میں سے کوئی لفظ، اس کے معنی کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہے۔
یا کوئی بھی گفتگو کرنا چاہے تو ایک لفظ بولے تو یہ کافی نہیں ہوتے سمجھنے والوں کے لیے، بلکہ اس کے لیے کیا ہوگا، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ہونا ضروری ہے۔ بس ایک لفظ پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاکہ ہم جو بولے وہ مفید بن سکے، اسی لیے ایک پر اکتفا نہیں ہو سکتا، دو یا دو سے زیادہ ہمیں الفاظ لفظوں کی شکل میں لانا پڑتا ہے تاکہ وہ مفید بن جائے۔ بس ہم بولیں تو وہ مفید بن سکے، دوسرے کے لیے فائدہ پہنچ سکے، تو اس کے لیے ایک لفظ سے، دو لفظ سے، آپ اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بھی بعض انسان ایسے کہ وہ صرف ایک لفظ دو لفظ ہی کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، تاکہ اس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی کیا ہے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بس شارٹ کٹ کر کے جو ہے نا نہیں ہے وہ اس طرح سے بات کیا جاتے ہیں، تو اس سے فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچتا ہے۔ اب فائدہ پہنچانا ہے دوسروں کو، اور فائدہ پہنچانا ہی سعادت ہے، تو لہٰذا مفید ہونا چاہیے۔ مفید فائدہ مند والے وہی ہو جاتے ہیں جن میں جس کی ایک لفظ نہ ہو بلکہ دو لفظ، دو سے زیادہ لفظ ہو، تو پھر وہ جملہ مفید بن جاتا ہے۔ اب مفید جملہ دوسرے سوال پہ کہا تھا، اسی سے دیکھو مفید جملے کو کیا کہتے ہیں۔ اس مفید جملہ وہ ہے جسے مکمل کلام کہا جائے۔ اب مفید جملے جب مل جاتے ہیں، ایک دو تین لفظ جب بول کے ہمیں جملہ مفید ہو جاتے ہیں، تو اسی کا نام مکمل کلام کہا جائے گا، یہی کلام کہا جائے گا۔ اب کلام آج سے ہمیں نحوی اعتبار سے سمجھ میں آیا کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر ایک مفید جملہ بنایا جائے، اور یہ مفید جملہ جس کو ہم کلام کہتے ہیں نحوی لوگ، جیسے کہ مثلا الفضیلۃ محبوبۃ، فضیلت اچھی شے ہے، اچھی چیز ہے۔ اگر ہم کہیں فضیلت، یا ادھر سے کہیں فضیلت کہے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک الفضیلت ہے، کیا فضیلت ہے، کس چیز میں فضیلت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے سامعین کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اب دیکھیں تو الفضیلت ایک اور جملہ، ہم ایک اور لفظ اضافہ کر دیا محبوبۃ کہنے سے، کہ یہ فضیلت جس کی بات کر رہی تھی یہ تو پسندیدہ والی فضیلت ہے، یہ انسان کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو فائدہ مل جاتا ہے۔ کیا فائدہ مل جاتا ہے؟ فضیلت اچھی چیز ہے، یہ فائدہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح العلم کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ العلم نجاح، العلم نور، العلم کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ العلم نافع، علم نفع دینے والا ہے، تو علم منفعت والی چیز ہے۔ تو یہاں پر دو دو الفاظ ملانے سے ہمیں فائدہ پہنچا، اسی کا نام جملہ مفیدہ اور کلام مکمل کلام کہلائے گا۔ ٹھیک، اچھا تیسرے سوال میں کیا تھا؟ اب یہ کلام کن چیزوں سے بنتا ہے؟ اب کلام کن چیزوں سے بن جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں مفرد جو کلمات سے بن جاتا ہے، کلمہ کی جمع کلمات، یعنی مفرد کلمات سے یہ ملانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کلام بن جاتا ہے۔ مثلا ادھر ایک لفظ ہے، پھر دوسرا لفظ، تیسرا لفظ، پھر ان کو ملانے کا طریقہ آ جائے تو یہی کلمات سے جو ہے کلام بن جاتا ہے۔ اب کلمات کی کتنے قسمیں ہیں؟ کلمات کے فرماتے ہیں 3 قسموں میں منحصر ہے۔ وہ کلمات کیا چیز ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اب یہاں پر اسم اور فعل، ہم ان کلمات کو ملانا ہے تو کس طرح ملائیں؟ اسم اور فعل ملائیں، فعل اور حرف ملائیں، یا 2 اسم ملائیں، یا 2 حرف ملائیں، یا 3 حرف ملائیں، یا ایک اسم اور ایک حرف ملائیں، یا ایک حرف دوسرے حرف سے ملا کے کلام بن جائے، کلمات بن جاتا ہے۔ تو یہ کلام ہے۔ تو کیسے اس کو جوڑے؟ تو فرماتے ہیں کہ کلام کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ کیا شرط نہیں ہے؟ کہ وہ ہمیشہ ہی اسم اور فعل سے مرکب ہو جائے،
ہمیشہ ایک اسم ہو اور پھر فعل ہو تو اس سے ہی کلام مرکب ہو، تو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ کبھی دو اسم سے بھی کلام بن جاتے ہیں، کبھی کبھار ایک اسم اور ایک فعل سے بھی کلام بن جاتے ہیں۔ مثلا دو اسم سے کلام بننے کی کوئی مثال دے دو، مثال یہ ہے کہ اللہ عادل، اللہ عادل ہے، اللہ اس میں علم ہے، عین ہے، ٹھیک، عین ذات اللہ ہے، ٹھیک، عادل کیا ہے، یہ فاعل کی وزن پر اس میں فاعل ہے، تو اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو اللہ بھی اسم ہے، عادل بھی اسم ہے، جملہ تمام ہو گیا، فائدہ پہنچا، اسی کا نام کلام ہے۔ اور کبھی کلام کیا ہے، ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنتا ہے، مثلا انتفع سراج، کیا ہے، سراج، سراج نے کیا ہے، بجھا دیا ہے، انتفع سراج یعنی کیا ہے، فعل انتفع ہے، یہ اسم فعل ہو گیا، اور سراج فاعل ہو گیا، سراج نے بجھا دیا ہے، کس چیز کو بجھا ہے، یعنی چراغ کو بجھایا ہوگا، اس طرح سے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ایک فعل سے اور دوسرا اسم سے بن گیا ہے۔ تو مفید کلام، بس آج کا خلاصہ درس یہ ہو گیا اسی نشست میں، مفید جملہ ہی کلام کہلائے گا، اور بے مفید جو مفید نہیں ہے وہ کلام نہیں کہلاتا، اور کلام میں مفردات ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، وہ کلمات اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہو جائے گا۔ اور یہاں پر چند مشق ہے، اس کو ہم کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1 کیا ہے، چند جملے ہیں، ان میں سے کون اسم، کون حرف اور کون حرف ہے، کون فعل ہے، دیکھنا ہے۔ مثلا ابھی جو تلاوت کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اب ان میں ہمیں فعل کو بھی الگ کرنا ہے، اسم کو بھی الگ کرنا ہے، اور حرف کو بھی الگ کرنا ہے، تاکہ ہم پہچاننے سے کیا ہوگا، یہ جوڑنے کا طریقہ ہمیں آئے گا، ترکیب کرنا سیکھ جائے گا۔ اقرا یہ فعل ہے، با حرف ہے، اسم ہے، ربی اسم ہے، کا حرف ہے، الذی اسم ہے، اسم موصول کہلائے گا، خلق فعل ہے، خلق الانسان من علق، خلق پھر وہی فعل ہے، الانسان اسم ہے، آپ کو پتہ ہے، من حرف ہے، اور علق کیا ہے، فعل ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب دیکھو یہ پورا جملہ بنایا ہے، اقرأ پڑھ اے نبی، بسم ربک تیرے پروردگار کے نام کے ذریعے سے، الذی خلق جس نے خلق کیا ہے، خلق الانسان من علق، خلق کیا ہے تو انسان کو اس نے خلق کیا ہے، من علق کیا ہے، کیچڑ سے مثلا، یا جو ہے علق سے خلق کیا ہے۔ اب دوسرا یہ پتہ چل گیا، ان میں ہمیں بس اسم، فعل اور حرف کو پہچان کرنا تھا۔ اسی طرح دوسری ایک آیت ہے، الم نشرح لک صدرک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، الف یہاں پر حرف لم، حرف جازمہ ہے، نشرح یہاں پر فعل امر ہے، فعل مضارع ہے، لام کیا ہے، حرف ہے، کاف حرف ہے، صدرک صدر اسم ہے، کا حرف ہے، واو کیا ہے، حرف ہے، وضعنا فعل ہے، عن کا عن کیا ہے، حرف ہے، کاف حرف ہے، اور واو پھر سے حرف ہے، وزر وزر فعل ہے، کیا ہے، وزر فعل ہے، وزر کیا ہے، اسم ہے، کاف حرف ہے، الذی اسم ہے، انقضا فعل ہے، ظہرک ظہر اضافہ ہے، اسم ہے، کاف کیا ہے، حرف ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینہ کھول نہیں دیا ہے، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتارا
اور ہم نے اتار دیا عن کا تم سے کیا وزرک تمہارا بوجھ، اور ہم نے تمہارا بوجھ تم سے اتار دیا ہے. الذی انقض ظہرک، وہ جو تمہارے پیٹھ توڑ دینے والا تھا، یعنی ایسا بوجھ آپ کے پشت پر تھا، کیا ہم نے اس کو آپ سے اٹھا دیا نہیں ہے، اٹھایا ہے. اور اچھا آگے چلتے ہیں. ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پر مصنف صاحب کے اوپر ہمارا ایک اشکال یہی ہے کہ یہاں پر فرامی نے کیا ہے آیات الہی تو لائے ہیں، لیکن جب بھی آیات لائے تو اس میں آیات کے اوپر بسم اللہ نہ ہو تو مسئلہ کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ سورہ جس کی ابتدا میں ہی بسم اللہ ہے تو ان کو لاتے وقت کم از کم یہاں پر بسم اللہ ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ہونا چاہیے تھا، یہاں پر لکھا ہے قل هو اللہ احد بسم اللہ بغیر. اسی طرح علم نشرح شاید کہ مصنف یہاں پر اختصار کی بنا پر نہیں لکھا ہو، لیکن ادب کے لحاظ سے لکھنا چاہیے تھا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھو قل یہاں پر فعل ہے، ہوا اسم ہے، ضمیر ہے اسم ہے، اللہ اسم ہے، احد اسم ہے. دیکھو کتنے یہاں پر اسما سے جملہ بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اللہ اسم ہے، الصمد بھی اسم ہے، مصدر ہے. لم حرف ہے، یلد فعل ہے، واو حرف ہے، لم حرف ہے، یولد دیکھو یولد فعل ہے، واو پھر ولم حرف ہے دونوں، یکن فعل ہے، لہو لام حرف جارہ، ہو بھی کیا ہے اسم ہے، کفون احد کفون یہاں پر اسم ہے، اور احد یہاں پر بھی اسم ہے. مولا علیہ السلام اچھا اس کا ترجمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اے حبیب کہہ دو هو اللہ وہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ نہیں نہ اس سے کوئی بیٹا ہوا، ولم یولد نہ اس کا بیٹا ہو جائے گا، ولم یکن لہ کفوا احد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس سے بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسرو کوئی شریک کار نہیں ہے ایک بھی. مولا علیہ السلام نے فرمایا منہومانی لا یشبعانی طالب علم و طالب دنیا، یعنی دو آدمی کبھی سیر نہیں ہوتے. مولا نے فرمایا کہ ایک کے علم کی تلاش کرنے والا، دوسرا دنیا کے تلاش کرنے والا، دنیا کے لالچی، یہ دو کبھی بھی سیر نہیں ہوتے ہیں. تو منہومانی یہاں پر دیکھو کیا ہے تثنیہ ہے، کیا ہے یہ اسم ہے. لا یشبعانی یہاں پر لا حرف ہے، یشبعانی اسم فاعل کیا ہے یشبعانی یہاں پر فعل ہے. طالب اسم ہے، علم پھر مصدر ہے، اس علم کیا ہے اسم ہے، واو حرف ہے، طالب اسم ہے، دنیا اسم ہے. اب آتے ہیں مولا علیہ السلام کے دوسرا ایک فرمان ہے البخیل من بخل بالسلام. مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا، تحفۃ العقول میں ہے یہ، البخیل من بخل بالسلام. بخیل تو وہ ہے جو سلام میں کیا ہے بخل دکھائے، سلام علیکم کہنے میں بخل کرے، وہ بخیل ہے. البخیل اسم ہے، من یہاں پر اسم بھی کہہ سکتے ہیں موصول ہو تو من حرف بھی ہو سکتا ہے، دو حرفی ہو. بخیلا اسم فعل ہے، با حرف السلام یہاں پر اسم ہے. آگے چلتے ہیں اللؤم اللہ تشکر نعمتا. کمینگی وہ ہے اللہ تشکر نعمتا کہ تم کو کوئی نعمت ملے تو شکر نہ کرے، تو یہ کہتے ہیں کہ کمینگی ہے، یعنی شوم ہے. یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو ملامت ہے کہ جس کو نعمت ملنے کے بعد وہ شکر نہ کرے. تو یہاں پر اللؤم یہ دیکھو اسم ہے، ان یہاں پر حرف ہے، لا حرف ہے، تشکرہ اسم فعل ہے، النعمت یہاں پر اسم ہے.
مشق نمبر 2 میں ہم چلتے ہیں. مشق نمبر 2 میں کیا ہے؟ اس میں جب ان میں چند عبارات ایسے ہیں، ان میں مفید اور مکمل فائدہ پہنچانے والے جملے پر ہمیں نشان لگانا ہے. مثلا ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ یہاں پر اسم کی طرف اضافہ ہوا ہے، خیر یہاں پر اسم ہے، لکم لام حرف جارہ، کم یہاں پر ضمائر ہے، اسم ہے، ان کنتم ان حرف اور کنتم مؤمنین. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، مومنین بھی اسم ہے. تو بقیت اللہ بقیہ اللہ کا جو بقیہ ہے، خیر اچھا ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو. تو یہاں پر یہ کلام کیا کہیں گے ہم؟ کہا تھا کہ چند الفاظ سے ملا کے یہاں پر صرف 2-3 نہیں بلکہ پورا مکمل جملہ مل کے یہ کلام مفید بن جاتے ہیں، مکمل فائدہ پہنچانے والے ہیں. اب دیکھو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. یہاں پر کیا ہے؟ یہ پورا جملہ بن کر اذا کے ساتھ اس کا جزا بھی آ گیا، شرط اور جزا دونوں مل کر کیا ہے؟ جملہ مکمل فائدہ تام ہو جاتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیفی اذا وعد، جو بھی شخص ایمان باللہ رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پس وہ شخص ایمان باللہ، ایمان بالآخرت ہو، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، فلیفی اذا وعد، وفا کرو پس جب وعدہ کرے تو. بس یہ ایک جملہ دینا تھا. اللہ نے کیا ہے؟ بس من اپنے جزا، شرط و جزا کے ساتھ مل کر کیا ہو گیا؟ وہ شخص ایمان والا ہے، وہ وعدہ وفا کرے. یہ جملہ مفید ہے. الصدق امانت، دیکھو الصدق امانت دو کیا ہے؟ مفرد سے مل کر کلام بن گیا ہے. صدق سچائی، امانت داری ہے، امانت ہے. والکذب خیانت، اور جھوٹ خیانت ہے. والکذب خیانت، جھوٹ خیانت ہے. بس جملہ مفید کلام تھا. التواضع یرفع، دیکھو التواضع عاجزی لانا انسان، یرفع بلند کر دیتا ہے. والتکبر یضع، اور تکبر کیا ہے؟ یضع گرا دیتا ہے. دیکھو 2 لفظ سے کلام بن گیا، وہ بھی جملہ مفیدہ سے جملے بن گئے اور کلام مفید بن گیا. مولا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اذا رأیت عالما فکن له خادما، جب بھی کوئی عالم دیکھے اس کے لیے خادم بنو. یعنی یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ایک جملہ تام ہو گیا، عالم کے خادم بننا. اور آگے انشاءاللہ ہم کل بحث کرتے ہیں نحو کا موضوع کیا ہے، اس کے حوالے سے آہستہ آہستہ ہم بڑھتے ہیں. تب تک کے لیے والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.